اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالی غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ احقاف ہے، 26ویں پارے میں سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ زاریات وغیرہ ہے۔ بہرحال اس پارے میں چند منتخب آیات کی تفسیر اور تشریح کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس صورت میں خاص کر کے قرآن مجید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اسی لیے حامیم سے حروف مقطعہ سے یہ سورت شروع ہوئی۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے بات بتا دیا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یہ آسمان یہ زمین ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا آسمان کو اللہ لپیٹ دے گا۔ اذا السماء انفطرت یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ یہ آسمان یہ زمین، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر تک کے لیے اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ جب وقت آئے گا تو یہ موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا، نہ آسمان رہے گا نہ یہ زمین باقی ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ سب کچھ بدل دے گا، زمین کو بھی بدل دے گا اللہ تعالیٰ، اور آسمان کو اللہ لپیٹ دے گا۔ جس طرح حسیر لپیٹتے ہیں ہم لوگ، اس طرح آسمان کو اللہ لپیٹ دے گا فرمایا۔ پھر اس صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے کہہ دو، منکرین سے کہہ دو، قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، انوکھا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام صرف وحی الہی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا ہے بس۔ وما انا الا نذیر مبین، میری حیثیت کیا ہے؟ کھلم کھلا لوگوں کو ڈرا دینا۔ معجزات کا مطالبہ تم لوگ بار بار کرتے ہو، یہ سب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بشر ہونے پر تم کو اعتراض ہے، تم کبھی یہ کہتے ہو کہ محمد نے قرآن گھڑ لیا ہے، ام یقولون افترا، محمد نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے، تم یہ کہتے ہو۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے اگر میں اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہو۔ خود اللہ صاحب فرمایا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر محمد ہمارے جانب سے قرآن نازل ہونے کے وقت میں خود سے اگر کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے اگر بیان کر دیں تو ہم ان کی شہرت کو پکڑ لیں گے فرمایا۔ نبی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے نبی جو ہے رسول امی تھے، آپ کا کام اس وحی کی پیروی کرنا تھا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اور اس صورت میں یہ بات بھی کہی گئی، تم لوگ تو اس رسول کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ
بنی اسرائیل میں سے پڑھے لکھے لوگوں نے گواہی دی ہے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے کہا یہ آیت مدنی ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور وہ مدینے میں تھے اور وہ اسلام لائے تھے، انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ تو بہرحال قرآن کی حقانیت ثابت کرنا مقصود ہے، اس میں رسول کا کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ رسول جو ہیں بس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کا کام ہو بہو پہنچانا ہے۔ نہ حلال اور حرام کا اختیار نبی کے پاس ہے، نہ خود سے کوئی چیز حلال کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں، نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، پورا اختیار اللہ کے پاس سے فرما دیا۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ احقاف کے نام سے جو صورت ہے، اصل میں قوم عاد کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے جو مقام احقاف میں رہتے تھے۔ احقاف کے معنی ہیں ریت کا بلند ٹیلا، بالو پر مشتمل جو ہے۔ آپ ریگستان میں اگر آپ جائیں گے، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں ہے، ریگستان ہی ریگستان، بالو کا جو ہے بالکل ٹیلا ہوتا ہے، پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے، تو اسے جو احقاف کہتے ہیں۔ جو حضرموت یمن کے قریب میں تھا یہ علاقہ، قوم ہود جو ہے وہیں رہتے تھے۔ کفار مکہ جب جھٹلاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ قوموں کا تذکرہ آپ کے سامنے بار بار کیا جاتا ہے۔ فرمایا ذرا یاد کرو، عاد کے بھائی کو یاد کرو۔ عاد کے بھائی سے مراد ہود علیہ السلام، جبکہ انہوں نے مقام احقاف میں اپنے قوم کو ڈرایا، حالانکہ بہت سارے رسول گزر چکے تھے ان سے پہلے۔ انہوں نے سب نے یہی کہا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، تم لوگ صرف اللہ کی بندگی کرو، توحید کی دعوت انہوں نے پیش کی تھی اور قوم کو ڈرایا، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے مجھے ڈر ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ مشرکین مکہ کی طرح قوم ہود نے بھی حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، پرستش کو چھوڑ دیں؟ آپ اگر سچے ہیں، جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، وہ لے کر آئیے۔ قوم اتنی بے حیا تھی، اللہ کے عذاب کو بھی مذاق میں اڑاتے تھے، کہتے تھے آپ بولتے ہیں نا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے وہ عذاب لے کر آؤ، دیکھیں گے کیسا ہے وہ اللہ کا عذاب۔ ایسی قوم تھی، سرکش قوم تھی۔ بلکہ اس قوم کے بارے میں آتا ہے یہ لوگ کہتے تھے بڑے لمبے چوڑے تھے، بڑے قوت والے، طاقت والے تھے، ان کو اپنے جسم پر، اپنی شکل صورت، اپنی ہیئت پر بڑا فخر تھا۔ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون ہے قوت میں، طاقت میں۔ اپنی قوت کا غرور تھا، طاقت کا غرور تھا، اپنی جوانی کا غرور تھا انہیں۔ اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہزار سمجھایا، یہ لوگ جو ہے بات ماننے کے بجائے مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا وقت آ ہی گیا۔ اللہ کا عذاب کیسے آیا اس قوم پر؟ اسی کا ذکر ہے سورہ احقاف میں کہ قحط سالی آ گئی، قحط سالی میں مبتلا ہو گئے یہ لوگ، پانی کے لیے ترس رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک دیکھے ایک دن عذاب آ رہا تھا، حقیقت میں اللہ کی طرف سے بادلوں کی شکل میں آیا عذاب۔ لوگ کیا سمجھے بادل آ گیا ہے، یہ برسانے والا بادل ہے، بارش ہونے والی ہے، خوش ہو گئے۔ دیکھا کہ بادل آ گیا ہے، سب جمع ہو گئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب لوگوں نے دیکھا کہ بادل آ گیا ہے، بادل کو کیا سمجھے؟ برسانے والا سمجھے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمیں برسائے گا، پانی لے کر آئے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بادل نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مچا رہے تھے۔ بل هو ما استعجلتم به، جس عذاب کو تم لوگ مذاق میں اڑا رہے تھے، جلدی مچا رہے تھے، وہ عذاب اب آ گیا ہے۔ اس میں زبردست ہوا تھی،
ریح فیہا عذاب علیم، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ ہوا سے مراد جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی، ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی، اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر دی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، مسلسل ہوائیں چلنے لگی، 7 دن 7 رات مسلسل ہوائیں چلی، ان کے درخت سب زمین بوس ہو گئے، ان کے گھر تہس نہس ہو گئے، یہ خود مردہ بن کر اپنے گھروں میں پڑے رہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ بادل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بارش کے امکانات ہوتے ہیں، بادل کو دیکھتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر ہوائیاں، آپ کے چہرے پر پریشانیاں، کیا معاملہ ہے، کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں بول کر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا، عائشہ کیا گارنٹی ہے بادل جو ہے بارش لے کر آئے گا؟ اس لیے کہ بادل میں جو ہے عذاب بھی تو آتا ہے، یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی اسی بادل سے، جس بادل کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ برسانے والا بادل ہے، لیکن اس میں اللہ کا عذاب تو آیا تھا، قوم ہود کی طرف اشارہ تھا۔ تو اس قوم نے بھی بادل کو دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جب بھی بادل دیکھتے پریشان ہو جاتے، زور سے ہوا چلتی ہمارے نبی پریشان ہو جاتے، گھر میں اندر آتے باہر جاتے، اندر آتے باہر جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ برسانے والا بارش لے کر آ، ابر کرم نازل فرما، ہوا جو ہے رحمت کی برسا ہم پر۔ پیارے نبی جو ہے زور سے ہوا بھی چلتی پریشان ہو جاتے تھے، نماز میں مصروف رہتے، باہر آتے دیکھتے پھر اندر جاتے، یہ کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب بادتن چلتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ اس ہوا کی برکتیں میں پوچھتا ہوں، اس کے اندر جو کچھ برکت ہے اے اللہ میں وہ مانگتا ہوں۔ آپ کی بے چینی اس وقت تک پریشانی ختم نہیں ہوتی جب تک ہوا بند نہیں ہو جاتی۔ الغرض جو ہے مکے والوں کے لیے عبرتناک معاملہ ہے، کہا گیا اے مکہ والو تم لوگ جو سدھر جاؤ، ورنہ جو ہے تم پر بھی وہی عذاب آئے گا، تمہارے پڑوسیوں پر عذاب آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ پھر اس صورت میں آگے چل کر کے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا سورہ احقاف میں۔ انسان تو انسان، جنات جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اصل میں حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وادی نخلا کے پاس مکے سے قریب میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز فجر میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کو تجسس تھا پہلے سے۔ اللہ کے رسول کی بعثت کا وقت جب آیا، آسمان پر باقاعدہ جو ہے حفاظت کے اقدامات بڑے سخت ہو گئے تھے، پہلے سے جنوں کو تجسس تھا، اب ہمارے آنا جانا وہاں بند ہے، پتہ نہیں آسمان میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ بڑا ایک تجسس تھا۔ اس لیے یہ جنات جو ہیں چاروں طرف پھیل گئے، دیکھیں گے کیا کچھ معاملہ ہے۔ ٹولیاں بن کر جنوں کی جماعت جو ہے مختلف جگہ میں تجسس کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب وادی نخلا میں نماز فجر پڑھ رہے تھے، اتفاق سے وہاں جنوں کی ایک جماعت گزری۔ جو ہی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، سب سائلنٹ ہو گئے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ نماز میں مصروف ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جنات خور سے قرآن سن رہے ہیں۔ جب یہ لوگ حاضر ہوئے، خاص کر جنات جب حاضر ہوئے اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے آپس میں کہا انصتو، بھائی خاموش ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ فلما قضی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ولوا الی قومہم منذرین،
تو یہ لوگ جو ہے آپس میں جب واپس لوٹے داعی بن کر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ الغرض اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت جب قریب تھا، جنوں کی جماعت جستجو میں تو تھی ہی، آسمان میں کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ اتفاق سے جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، یہ لوگ باقاعدہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ تسلی دی، اگر یہ مکے والے طائف والے مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا، جنوں کی جماعت تو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی۔ آپ تو انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی تو رسول ہیں، آپ کی بعثت صرف انسانوں کے واسطے نہیں ہوئی، باقاعدہ جنات کے لیے بھی آپ جو ہیں باقاعدہ رسول ہیں۔ جنوں کی جماعت مسلمان ہو گئی، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ جنوں کی دعوت پر خود ان کے پاس بھی جاتے تھے، جس طرح جنات آپ کے پاس تشریف لائے۔ بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ ان کی دعوت پر خود ان کے پاس پہنچے، جا کر کے ان کے مسائل حل کیے، باقاعدہ ان کو اسلام کی دعوت پیش کیے، اور جنوں کی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب یہ لوگ یہاں سے قرآن سن کر باقاعدہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت داخل ہوئی، اسلام میں آ گئے، وہ لوگ واپس جاتے جاتے جو ہے داعی بن کر واپس لوٹے، مسلمان ہو گئے، مبلغ ہو گئے، داعی بن گئے، اپنے قوم میں جا کر کے دعوت کا کام شروع کر دیے۔ جنات کہا انہوں نے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہمارے قوم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد ہم نے قرآن سنا ہے، ایک عجیب و غریب کتاب ہم نے سن لیا ہے، یعنی قرآن کو سن لے ہیں ہم لوگ، جو اگلے پچھلے سارے کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، کون سی قوم؟ جنات جو ہے خود اپنے قوم سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں اے ہماری قوم ایمان لاؤ، اللہ کا داعی محمد جو ہے اللہ کے داعی ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہو، ایمان لاؤ۔ باقاعدہ جو ہے ایمان کی دعوت دینا بھی شروع کر دیے، اور فرمانے لگے یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ایمان لاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ جس طرح جنت اہل ایمان مسلمانوں کے لیے ہے، اسی طرح جنات جو اہل ایمان ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جو جہنم انسانوں میں نافرمانوں کے لیے ہے، اسی طرح جنات اور شیاطین میں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ دوزخ ہے۔ جس طرح انسانوں کے لیے ہے جنت اور جہنم، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہے۔ مستقل یہ ایک جماعت ہے، مستقل ایک مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مبعوث ہوئے، ان کے لیے بھی مبعوث ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے، صحابہ خاموش تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں آپ لوگوں کے پاس سورہ رحمان پڑھتا ہوں، خاموش ہیں آپ لوگ، جبکہ میں نے یہ سورت جو ہے جنات کے سامنے پڑھا۔ انہوں نے بڑے بہترین جواب دیا۔ صحابہ پوچھے کیا جواب دیا رسول اللہ جنات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا جاتا تھا، جنات کہتے تھے لا بشيء من نعم ربنا نكذب فلك الحمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا مطلب کیا ہے؟ تم رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں، اے جنوں؟ جنات اور انسانوں سے خطاب ہے۔ جنات بولتے تھے پروردگار تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، جنات یہ کہتے تھے۔ اسی طرح جنات کے اندر جس طرح ہمارے انسانوں میں مختلف مذہب کے لوگ ہیں، جنات میں بھی اسی طرح ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْخَاسِطُونَ، مستقل ایک سورت ہے جس کا نام جن، سورہ جن کے نام سے۔ اس میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے شر محض، ابلیس کی اولاد ہے یہ سب، ابلیس ان کا جد امجد ہے۔
جس طرح ہمارے بابا کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. جنات اور شیاطین کے جد امجد کون ہے؟ ابلیس ہے. اس میں سے ہی جو ہے صفت کے اعتبار سے، شرارت کے اعتبار سے، خباثت کے اعتبار سے شیطان جو ہے شر محض ہے. شیطان بھی اسی کی نسل ہے، ابلیس کی. اس کے اندر خیر نہیں ہے، ہمیشہ شر ہی شر. لیکن جنات کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. وہاں اس مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. اور یہ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، چھپ جانے کے معنی ہے جن. بہت سارے جنات جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان ہوئے، پھر انہی کے اندر دعوت اور تبلیغ کے لیے مستقل کئی داعی اور مبلغ تیار ہوئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ لوگ جب پانی نہ ملے پیشاب جانے کے بعد استنجا کرتے ہو تو ڈھیلا استعمال کرو. ڈھیلے کے اندر گوبر سے بچو، ہڈیوں سے بچو. گوبر اور ہڈی استعمال نہ کرو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سب جو ہے تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے فرمایا، تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے فرمایا. پھر بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جہاں بل ہوتا ہے، چیونٹیوں کا بل ہوتا ہے، سام کا بل وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. اس لیے کہ یہ سب جو ہے جنات کے رہنے کے مقامات ہوتے ہیں. یہ جنات جو ہے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، سانپوں کی شکل میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ اختیار دیا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے گھر میں موجود، ہمیشہ گھر میں رہنے والے سانپوں کو کبھی مت مارو. اس کو کہا جاتا عامرات البیوت، گھروں میں آباد رہنے والے، ان سانپوں کو مت مارو. اس لیے کہ بعض جن جو ہے سانپ کی شکل میں بھی گھروں میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی شادی ہوئی تھی، نئے دلہا تھے، وہ نوشو تھے، جنگ کے لیے گئے. پھر اچانک کسی ضرورت پر گھر میں داخل ہوئے، دیکھا تو ان کی بیوی جو ہے نئی دلہن گھر کے باہر کھڑی ہے. غیرت میں آ گئے صحابی کہ عورت جو ہے گھر سے باہر کیسے آ گئی، تلوار نکال لیے مارنے کے واسطے. بیوی نے کہا ذرا سنو پہلے، کیوں میں باہر آئی؟ کہا گھر کے اندر سانپ آ گیا ہے. تو صحابی اسی تلوار کے ساتھ گھر کے اندر گئے. حدیث میں ہے، واقعہ صحیح حدیث ہے. وہ گئے، جا کر کے مارنے کی کوشش کی، ادھر بھاگے ادھر بھاگے. آخر کار جو ہے صحابی نے اس سانپ کو مار ہی دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی جو ہے شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا معاملہ ایسا ہوا. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مت مارو، اس لیے کہ وہ گھروں میں آباد رہتے ہیں، جنات بھی آباد رہتے ہیں. پہلے ان کو 1 بار 2 بار 3 بار جو ہے باہر جانے پر مجبور کرو. اگر وہ نہ مانے اس وقت مارنا آپ لوگ. اور وہ صحابی جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ سانپ کو بھگاتے رہے، سانپ پیچھے بھاگتا رہا، سامنے بھاگتا رہا. اور حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں خبر نہیں پہلے سانپ مرا یا وہ صحابی مرے، نہیں معلوم بول کر حدیث میں آتا ہے. یہ جنات کی مستقل ایک دنیا ہے، باقاعدہ ان کی مستقل ایک دنیا ہے. اور مستقل جو ان کے اندر دعوت تبلیغ کا کام، ہمارے علماء حضرات بھی جو ہے باقاعدہ سلف صالحین میں دعوت کا کام ان میں کرتے تھے. وہ لوگ بعض مسائل حل کرنے کے لیے باقاعدہ بعض جنات بعض علماء کو بھی لے کر جاتے تھے. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے واقعات میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. الغرض جو ہے سورہ جن مستقل ایک صورت ہے. اللہ نے باقاعدہ ایک صورت نازل کر کے بتا دیا تمہاری طرح وہ بھی ایک مخلوق ہیں، وہ بھی مکلف ہیں شریعت کے. قرآن تمہارے واسطے بھی ہے، ان کے واسطے بھی ہے. اللہ کے رسول تمہارے بھی رسول ہیں، ان کے بھی رسول ہیں. ان کے اندر بھی خاندان ہوتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. یہ سب تفصیلات قرآن میں حدیث میں موجود ہے. الغرض سورہ احقاف میں اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی اگر مسلمان نہیں ہو رہی مکہ والے
پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو جنات کی جماعت ایک ہی بار قرآن بھی سنے، دائی بھی بن گئے، مبلغ بھی بن گئے، قوم میں جا کر کے اسلام کی دعوت کا کام کرنا بھی شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اس سورت کے بعد ایک سورت کا نام ہے سورہ محمد، جو اللہ کے رسول کے نام سے ایک سورت ہے۔ پورے قرآن میں 114 سورتوں میں ایک ہی سورت آپ کے نام سے ہے، نہ آپ کے ازواج مطہرات کے نام سے کوئی سورت ہے۔ باقاعدہ ایک انگریز لکھتا ہے اگر یہ قرآن محمد کا ہوتا، اگر یہ قرآن پورا قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد انگریز کہتا ہے یہ قرآن اگر محمد کا ہوتا، آپ کے فیملی میں کسی نہ کسی کے نام سے ایک سورت ہوتی، آپ کی 11 بیویاں تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، کل بھی بتایا میں آپ کو 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ اگر یہ قرآن محمد کا کلام ہوتا، کوئی نہ کوئی ایک سورت جو ہے آپ کے فیملی کے نام سے موسوم ہوتی، لیکن اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی ماں کے نام سے ایک سورت ہے قرآن میں، سورہ مریم، جبکہ آپ کی بیویوں میں سے کسی کا ذکر نہیں۔ جبکہ ہر آدمی کتاب لکھنے والا اپنے گھر کی، اپنے گھر والیوں کی، اپنے خاندان کی تعریف میں کچھ نہ کچھ لکھتا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام جو ہے، کلام قرآن ان کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن سچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کہیں بھی جو ہے نہ آپ کی بیویوں میں سے کسی کا نام قرآن میں ملتا ہے، آپ کو اشارہ ملا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، صرف زید کا ذکر آیا۔ سورہ احزاب میں بتایا تھا جو اللہ کے رسول کے متبنہ تھے، وہ انہوں نے حضرت زینب سے شادی کی تھی، جو اللہ کے رسول کے لے پالک تھے، وہ زینب سے شادی ہوئی، نباہ نہیں ہو سکا، طلاق کی نوبت آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے اللہ کے رسول کی شادی کرا دیا۔ لیکن کہیں بھی قرآن میں نہ حضرت عائشہ کا ذکر، نہ حضرت خدیجہ کا ذکر، نہ سودا رضی اللہ عنہا کا ذکر، نہ حضرت حفصہ کا ذکر، کسی کا بھی نام نہیں۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ یہ قرآن اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ ورنہ جو ہے آج کوئی بھی کتاب لکھنے والا کتاب لکھے، موٹی کتاب لکھے، باقاعدہ جو اپنا بایوڈیٹا لکھے گا، خاندان لکھے گا، اپنا نسب لکھے گا، سب کچھ، لیکن پورے قرآن میں اللہ کے رسول کا نام کتنے بار آیا معلوم ہے؟ 4 بار۔ محمد کا نام 4 بار آیا۔ وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ اور یہ سورہ محمد کے شروع میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ اللہ کے رسول کا نام، محمد کا نام صرف 4 بار آیا، اور احمد یہ ایک جگہ میں سورہ صف میں آیا، لیکن دیگر نبیوں کا ذکر بار بار آیا، ان میں ضمناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کا نام آتا ہے، رحمت للعالمین وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو بلند رکھا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا۔ تو آپ کے نام سے ایک سورت ہے سورہ محمد، جو مدنی سورت ہے، جس میں جہاد کا ذکر ہے، باقاعدہ اس میں جہاد کا ذکر ہے، اور کفار سے لڑائی کے لیے احکامات دیے گئے۔ ایک طویل زمانے کے بعد آداب جہاد اور دعوت وغیرہ کے اصول بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر جنتیوں کے لیے نعمتوں کا ذکر میں فرمایا کہ خاص کر کے اہل جنت کے لیے 4 نہریں ہوں گی، 4 ندیاں ہوں گی جنت میں۔ جنت میں جو ہے 4 ندیاں ہوں گی فرمایا، خاص کر اہل جنت کے لیے۔ ایک ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہر ہے جو بدبو کرنے والا نہیں ہے۔ ندی تو ہے لیکن اس میں پانی خراب نہیں ہوگا، کیڑے نہیں پڑیں گے، سڑنے کا سوال نہیں، رنگ بدلنے کا سوال نہیں، صاف شفاف پانی ہوگا۔ اور ایک نہر ندی وانہار من لبن، دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمو، جن کا مزہ نہیں بدلے گا۔
صاف شفاف دودھ، اس کی ایک ندی ہوگی جنت میں فرمایا۔ تیسری ندی کون سی ہے؟ وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی ندیاں ہوں گی، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگی، شراب کی ندیاں ہوں گی، دنیا میں حرام ہے لیکن وہاں حلال ہو جائے گی۔ چوتھی ندی جو ہے شہد کی ندی ہوگی فرمایا، وانہار من عسل مصفی، صاف شفاف اوریجنل شہد کی ندی ہوگی بول کر اللہ نے سورہ محمد کے اندر 4 ندیوں کا ذکر فرمایا۔ کس کے واسطے ہے؟ وہ متقیوں کے لیے جن کے لیے وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جنت کا، جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں، اس کے علاوہ میوہ جات ہوں گے، پھل پھلاریاں ہوں گی، رب کی جانب سے مغفرت ہوگی، نعمتوں میں ہوں گے خاص کر اہل جنت۔ اتنی ساری نعمت ملے گی، اتنی ساری نعمتیں ملے گی کہ لوگ جو ہیں ساری نعمتوں کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دیدار کرائے گا اہل جنت کے لیے۔ نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہوگی، اللہ کو دیکھنے کے بعد جنتی جو ہے ساری نعمت کو بھول جائیں گے۔ رب ذوالجلال کو دیکھنے کے بعد اہل جنت کے لیے ساری نعمت بیکار ہو جائے گی۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال ہوا کہیں بھی بولو، رؤیت باری تعالی، رب ذوالجلال کو دیکھنا۔ اس نعمت کے بعد ساری نعمت ہیچ ہو جائے گی، ساری نعمتیں لوگ بھول جائیں گے اللہ کے دیدار کے بعد۔ اہل جنت کے لیے بہت بڑی نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ خود جو ہے اہل جنت کے پاس آئے گا، آ کر کے سلام عرض کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی جانب سے سلامتی ہو تم پر۔ اللہ سلام عرض کرے گا، اہل جنت سے ملاقات ہوگی۔ باقاعدہ حدیث میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ جنتیوں سے ملاقات کرے گا، یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر اہل جنت سے کے علاوہ اہل ایمان کے لیے ایک خاص پیغام یہ دیا گیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ورنہ تمہارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ سورہ محمد میں ایک پیغام یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ خاص کر منافقین، مرتدین، جو مرتد ہونے والے لوگ تھے، ان سب سے کہا جا رہا ہے اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ فتح، یہ ایک مدنی سورت ہے، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دے دیا ہے۔ فتح مبین کیا ہے اصل میں واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کو خواب دیکھے صحابہ کے ساتھ، آپ جو عمرے پہ نکلے ہیں، مدینے سے مکہ نکلے ہیں، حالت احرام میں ہیں، سر مڑائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بال کم کیے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے خواب دیکھا۔ صبح آپ بتا دیے صحابہ کو، بھائی عمرے کو جانا ہے، جس کو جانے کی خواہش ہے سب تیار ہو جاؤ۔ چونکہ یہ لوگ پورے مکے والے تھے، صحابہ جو مہاجرین آئے تھے سب تیار ہو گئے، 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ چلو بھائی اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ خوش ہو گئے بیچارے، نکلے احرام کے ساتھ نکلے، مقام حدیبیہ کے قریب پہنچنے کے ساتھ مکے والوں کی اطلاع مل گئی کہ مدینے سے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں عمرے کی نیت سے ہی۔ انہوں نے فوراً جو ہے وہاں سے لوگوں کو بھیج دیا، روک دو ان لوگوں کو، اس سال نہیں آنا ہے، واپس چلے جاؤ آپ لوگ، اس سال عمرہ نہیں کرنا، آئندہ سال عمرہ کرنا، 3 دن بس مکے میں قیام کرنا، کوئی ہتھیار لے کر نہیں آنا، اس وہ کنڈیشن۔ صحابہ بولے، اللہ کے نبی نے سمجھایا جو بھی لوگ آئے تھے، بھائی ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، عمرے کے لیے آئے ہیں بس۔ بولے نہیں ہو سکتا، آپ لوگ واپس جانا ہی پڑے گا۔ ہدی کا جانور لے کر آئے تھے صحابہ، احرام میں ہی، سب پریشان ہو گئے۔ آخر میں مکے سے
اس سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو مکہ کے پاس بھیجا، بحیثیت سفیر بھیجے، جا کے سمجھاؤ کہ ہم لوگ جو عمرے کے لیے آئے ہیں اجازت طلب کرنا ہے بس۔ حضرت عثمان گئے مکہ، لوگوں نے ان کو روک لیا، حضرت عثمان کو واپسی میں تاخیر ہوئی، افواہ پھیل گئی حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ وہ زمانہ تھا کوئی تحقیق کرنے کے لیے کوئی ٹیلی فون نہیں، نہ ٹیلیکس کا زمانہ، نہ فیکس کا زمانہ، نہ فیس بک کا زمانہ، کوئی چیز نہیں، خبر پھیل گئی حضرت عثمان کو شہید کر دیے بھائی۔ پھر یہاں صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے بیعت کر لیا، حضرت عثمان کے خون کا ہم بدلہ لیں گے، باقاعدہ بیعت لی گئی، سب صحابہ بیعت کیے۔ یہی چل رہا تھا، حالانکہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، خبر پھیل گئی۔ آخر کار کئی لوگ آئے گئے، مکے والوں کی طرف سے سہیل آ رہے تھے، سہیل کے معنی آسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو آخر میں سہیل آ رہے ہیں، ان کے نام سے آپ نے نیک شگون لیا، کہا سہیل آ رہے ہیں معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آخر کار سہیل کے سامنے باتیں رکھی گئی کہ ہم لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو سہیل نے کہا فی الوقت مکے والوں کی طرف سے یہی ڈیمانڈ ہے، آپ لوگ اس سال واپس چلے جاؤ، آئندہ سال عمرے کو آؤ، 3 دن کے لیے قیام کرو۔ اس کے بعد جو ہے کچھ معاہدے ہوئے، معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ مکے والوں کے درمیان اور ہمارے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، آپس میں جس سے چاہے دوستی کر سکتے ہیں، مکہ والے مدینہ والوں سے، مدینہ والے مکے والوں سے، آپس کے قبائل سے دوستی کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ جو ہے کچھ معاہدے ہوئے، معاہدہ جو ہے لکھا پٹی میں لکھنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول بلائے، علی لکھو معاہدہ۔ حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بولے بسم اللہ اتنا کافی ہے، رحمان رحیم سب مت لکھو۔ کیسے جاہل تھے دیکھو، اللہ معلوم ہے، رحمان رحیم سب لکھنا نہیں، خالی بسم کا اللہم۔ عرب میں جو اس زمانے میں یہی دستور تھا، بی اسم کا اللہم لکھتے تھے، بس اتنا لکھو۔ اللہ معلوم ہے، رحمان رحیم وہ سب نہیں لکھنا۔ اچھا بھائی وہ مٹا دو، مٹا دی۔ اس کے بعد لکھے حضرت علی یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، مکے والوں کے لیے یہ باقاعدہ صلح نامہ ہے۔ پھر سہیل بولے محمد بن عبداللہ اتنا لکھو، رسول اللہ مت لکھو۔ اگر آپ کو ہم رسول مانتے تو جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں۔ پھر حضرت علی سے فرمایا، اللہ کے رسول سے اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا وہ رسول اللہ مٹا دو لو بھائی۔ حضرت علی بولے میں وہ کام نہیں کروں گا، ایمان کا معاملہ ہے، ہم تو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ آپ بعد میں کہا اچھا بھائی لاؤ میں ہی مٹا دیتا ہوں، بتاؤ کہاں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ الغرض کچھ معاہدے ہوئے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ 2 ہی سال میں سن 6 ہجری میں بظاہر صلح جو ہے جو لکھے گئے تھے صحابہ سے، صحابہ نے جو لکھا تھا، 2 سال میں مسلمانوں کو کفار سے ملنے، کافروں کو مسلمانوں سے ملنے کے خوب موقع ملے۔ 2 سال کے اندر 1400 صحابہ جو موجود تھے، مکہ فتح کے موقع پر 10,000 سے زائد صحابہ موجود تھے، کئی لوگ اسلام میں آ گئے۔ اس معاہدے میں یہ بات بھی تھی مکے سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے، مدینہ والے واپس بھیج دیں گے اسے۔ مدینے سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا گیا، مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے۔ ایسے کنڈیشنیں بھی تھے، صحابہ بہت پریشان تھے، کیسی بات ہے، کیسے شروط ہیں، کیا ہم اتنے بھی ذلیل ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا خاموش رہو، خاموش رہو۔ بظاہر دیکھنے میں کچھ سختیاں معلوم ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ ابو جندل صحابی کا واقعہ ہے، بہت سارے لوگ جو مکے میں مسلمان ہو جاتے تھے، ابو جندل ساحل سمندر آ کے آباد ہو گئے، بہت ساری ٹیم آ کر ان کے پاس جمع ہو گئی، مکے سے آنے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے وہ لوگ۔ مکے والے پریشان ہو گئے، صحابہ سے اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا وہ ابو جندل کو واپس بلا لو، آپ مدینہ بلا لو۔ الغرض 2 سال کے اندر اسلام خوب پھیلا، حضرت خالد بن ولید جیسے صحابی اسلام میں داخل ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد۔ اسی لیے فتح مبین جو ہے مکے کو
فتح مکہ مراد نہیں ہے، فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو کہتی تھی تم لوگ فتح مبین کسے سمجھتے ہو، مکہ جو فتح ہوا وہ نہیں، بلکہ مکہ فتح ہونے کے لیے یہ جو صلح حدیبیہ جو کچھ واقعہ پیش آیا، یہی اصل میں دروازہ تھا، ایک چابی تھی وہ اسلام کی ترقی کے لیے، مکہ فتح ہونے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے لیے فتح مبین سے نوازا ہے۔ فتح مبین کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے اسلام پھیلا، خالد بن ولید جیسے چیف کمانڈر اسلام میں داخل ہوئے، تقریباً صحابہ کی بڑی جماعت اسلام میں آ گئی، مکے میں اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ 2 ہی سال کے اندر باقاعدہ جو ہے مکہ فتح ہو گیا سن 8 ہجری میں۔ تو اسی کا ذکر ہے سورہ الفتح، جس کو ہم کہتے ہیں الفتح سے مراد صلح حدیبیہ۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ کے رسول اور صحابہ کی تعریف آئی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کے صحابہ کی تعریف تم رکوع میں دیکھو گے، سجدوں میں دیکھو گے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو، اس کی مدد کو چاہتے ہوئے صحابہ جو ہیں عجیب و غریب جماعت۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں سے گویا کہ اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے ہی ان کو پیدا بھی کیا تھا، بڑے جانثار صحابہ تھے۔ ان کے علامتیں قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، ان کے پیشانیوں میں تم دیکھو گے، سیماہم فی وجوہہم، سجدوں کی نشانیاں تم دیکھو گے ان کے اندر۔ ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ یہ صحابہ ہیں جن کی بڑی تعریف ہوئی، خاص کر کے سورت کے آخر میں۔ الغرض جو ہے یہ سورت بڑی اہم سورت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس سورت کے بعد ایک سورت ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات میں مدنی معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، چونکہ ابھی مدینے میں معاشرہ قائم ہوا، اسلامی معاشرہ، کہا گیا کہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے سب کو سر جھکا دینا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، فرمان رسول کے خلاف آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور خاص کر چند بیماریاں جو معاشرے کے لیے خطرناک ہیں، ان بیماریوں سے پاک ہونا چاہے۔ فرمایا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ بدگمانی نہ رکھے، کوئی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغل خوری نہ کرے، کسی کو جو ہے باقاعدہ برے القاب سے یاد نہ کرے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہا کہ بدگمانی سے بچو، بہت سارے بدگمانی گناہ کا کام ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا اس سورہ حجرات میں پوری انسانیت یہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے، سب کو اللہ نے بابا آدم اور حوا سے بنایا ہے، قیامت تک سب جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو دینی بھائی، اسلام نہیں لایا کوئی شخص پھر بھی وہ ہمارا بھائی ہے، نسل کے اعتبار سے ایک مشرک بھی ہمارا بھائی ہی ہے، ایک مجوسی بھی ہمارا بھائی ہے، اس لیے کہ باپ اور ماں ہم سب کے ایک ہی ہیں۔ ایک ہے دینی اعتبار سے، دوسرا جو ہے نسلی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے۔ پھر اللہ نے فرمایا خاندان قبیلے کی بنیاد پر فخر مت کرو، تمہارے پاس سب سے زیادہ قابل تعظیم و تکریم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس متقی ہے، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے وہی آدمی قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے۔ قبائلی عصبیت، وطن کی عصبیت، نسل کی عصبیت، رنگ کی عصبیت یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک خاص پیغام دیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے اندر قبیلے بنائے، خاندان بنائے، کنبے بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، صرف پہچان کے واسطے ہے، فخر کرنے کے واسطے نہیں۔ میں سید خاندان سے ہوں، میں قریش خاندان سے ہوں، یا میں جو ہے ابو ایوب انصاری کے خاندان سے ہوں، میں تمیم انصاری کا خاندان، یہ سب فخر کی چیز نہیں ہے۔ صرف اور صرف فخر کس پر ہو؟ ایمان کے ساتھ عمل، تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔
خاندانی نسل، خاندانی فخر، غرور، یہ سب کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے محترم وہ ہے جو اللہ کے پاس متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ سب کے دلوں کی حالت سے واقف ہے فرمایا۔ الغرض جو ہے سورہ حجرات مدنی معاشرے کی شکل صورت کیسے ہونی چاہیے اس پر مکمل ایک منظر اللہ نے بیان فرما دیا۔ وہ مطلوبہ صفات اللہ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں پر جو کچھ تعلیمات اور آداب احکام بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔